تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب کارپوریٹ فارمنگ بھی اب ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے، تو کیا یہ بھی ہماری سروائیول کا ایک طریقہ ہے؟ اس کے ذریعے ہم باہر غیر ملکی انویسٹرز کو پاکستان لا رہے ہیں؟ یہ تو ایکسٹنکشن کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی خاتمے کا عمل کو تیز کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں اب تک تو ہم اثاثے بیچتے رہے، 100% آف ٹیلی کام، 80% آف بینکنگ، یہ سب غیر ملکیوں کو ہم نے دیا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جس غیر ملکی کمپنی نے پی ٹی سی ایل خریدا، کل وہ بھی پرائیویٹائز ہوگی یا کوئی اور خرید لے گا. کوئی انڈین کمپنی خرید سکتی ہے، اسرائیلی کمپنی خرید سکتی ہے، تو پی ٹی سی ایل بھی اسرائیلی یا انڈین کنٹرول میں چلا جائے گا. وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم کہاں کھڑا ہوگا؟ میرا تھوڑا تجربہ ہے، ساؤتھ پنجاب کا ہی فارم ہے، 3,500 فیملیز رہتی تھی 2,700 ایکڑ کے فارم پہ. وہ سب کو فارغ کر دیا گیا اور اس کو ایک کارپوریٹ فارم بنا دیا گیا. یہ ایکچوئل موجودہ کیس ہے. اس میں 300 مزدور کام کرتے ہیں پرماننٹ، اور مزید 500 جو ہے وہ سیزنل ہے، ہارویسٹنگ کے وقت بلا لیتے ہیں، کسی اور وقت بلا لیتے ہیں. سو ٹوٹل امپلائمنٹ 800 ہے، اس میں سے 300 پرماننٹ ہے اور 500 سیزنل ہے. 3,500 فیملیز. اور یعنی فیملیز کا مطلب ہے کہ کم از کم 6-7 افراد ہوں گے ایک گھرانے میں، تو وہ سب فارغ، ان میں سے صرف 800 لوگوں کو رکھا، وہ بھی 300 ان میں سے. تو یعنی بڑا خوفناک اثر ہوگا اس کا روزگار کی صورتحال پہ. پھر یہ کہ یہ جو غیر ملکی ہے جس کا تجربہ افریقہ میں ہے اسی طرح سے پارٹنرشپ کرنے کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پروڈیوس ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے فار ایکسپورٹ ٹو دا ہوم کنٹری. اچھا، اس میں سے آپ مقامی ہوسٹ ملک اپنے لیے کچھ نہیں رکھ سکتا؟ کہہ دے چلو 10% رکھ لو، 90% رکھ لو، لیکن بیسیکلی. اچھا، ان کا بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کن شرائط پہ یہ ہوگا جو کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے. تو اگر یہ ہوا تو وہ کاشتکار جو گندم پیدا کر رہا ہوگا، شاید وہ اس میں سے کوئی گندم اپنے گھر نہیں لے جا سکتا. وہ تو ملازم ہوگا نا، جس کو تنخواہ ملے گی. نہیں، تنخواہ تو ملے گی لیکن بازار سے بھی وہ گندم نہیں خرید سکتا، چونکہ وہ گندم تو ایکسپورٹ ہو جائے گی ہوم کنٹری کو، جو ملک وہاں پر پارٹنرشپ سے گرو کر رہا ہے. یہ افریقہ میں ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں کاشت کی جاتی ہے جو لوکل یوز میں ہوتی نہیں ہے. جو ہوم کنٹری ہے وہاں اس کی مانگ ہے، وہاں ان کا جو ٹیسٹ ہے کھانے کا اس حساب سے اس کی ضرورت ہے، تو وہ گرو ہوتا ہے. لیکن جس ملک میں وہ گرو کرتے ہیں وہاں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو آپ کا کراپنگ پیٹرن بدل دیا گیا. ہماری ضرورت کے تحت نہیں، کسی اور ملک کے ضرورت کے تحت. جو مزدور تو بے دخل ہوں گے، جو زمیندار ہے وہ بھی بے دخل ہو جائیں گے. یہ پوری کلاس آف لینڈ اونرز ول ڈسپیئر، اور اس کی جگہ یہ کمپنیز آ جائے گی جس میں پارٹ اونر فوج ہے اور پارٹ اونر کوئی غیر ملکی کمپنی ہے. یعنی اتنا گرین یا اتنی سرسبز یہ منظرنامہ نہیں ہے جتنا آج کل ٹی وی میں بیان کیا جا رہا ہے. سبز تو بالکل بھی نہیں ہے. صرف یہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو بہت لاؤڈ خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بج رہی ہوتی ہے. اس ملک کا کیریکٹر بدل دیا جا رہا ہے. ہماری سوورنٹی پولیٹیکل اینڈ اکنامک جو تھوڑی بہت نام کی ہے، اب ہم ان ملکوں کی سدرن افریقہ کے ملکوں کی طرح ہو جائیں گے جہاں ایک ملٹی نیشنل کا جنرل مینیجر جو ہے وہ طے کرے گا کہ صدر کون بنے گا. یہ حقیقت کیسے ہے؟ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی والے کیا کرتے تھے. سدرن افریقہ کے 2-3 ملک ہے جہاں گولڈ اور ڈائمنڈ مائنز ہیں. یہ مائنز آر اونڈ بائی یورپین کمپنیز. اس کا جو لوکل جنرل مینیجر ہے وہ طے کرتا ہے صدر کون بنے گا.
تو ہم اس لیول پہ جانے لگے. نہیں ہمارے ہاں تو پہلے ایک دو گھرانے ہیں جو پاکستان میں طے کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم صدر کون ہوگا. ہمارے اپنے گھرانے ہیں نا، لیکن کسی ٹیلی فون کمپنی یا بیئر کمپنی کا مینیجر نہیں طے کرتا، اب تک نہیں کرتا. پراپرٹی ٹائکون نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہ دوسری کمپنیاں ہیں جو کہ اصل وہ کاروبار منرلز وہاں سے ایکسٹریکشن ہو رہی. اچھا یہ تو بڑا ایک خوفناک سا تشویشناک سا منظرنامہ ابھرتا ہوا نظر آئے گا کہ غذائی اجناس جو ان کی قلت ہو جائے گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے.